عمر صاحب یہ بتائیے کتنے قوانین منظور ہو گئے آج؟ السلام علیکم شامی صاحب، آج کا جو ایجنڈا جاری کیا گیا تھا وہ 60 نکاتی تھا، جس میں 58 پوائنٹس تھے جن پر مشتمل 29 بلز تھے، لیکن اس کے بعد ساتھ ہی ایک ضمنی ایجنڈا بھی جاری کیا گیا، تو ٹوٹل آج 31 بلز ہیں جو مشترکہ اجلاس نے پاس کیے ہیں، سارے کے سارے؟ جی سر، اور اس میں ایک جو انتخابی اصلاحات کا بل تھا، اصل میں شامی صاحب 2 انتخابی اصلاحات کے حوالے سے بل تھے، ایک انتخابی اصلاحات بل 2021 تھا اور ایک انتخابی اصلاحات دوئم ترمیمی بل 2021 تھا۔ جو پہلا ایجنڈا تھا، جو پہلا ایجنڈا اور پہلا بل تھا انتخابی اصلاحات بل 2021، جس میں تقریباً 40 یا 47 کے قریب امینڈمنٹس کی گئی ہیں، اس میں کچھ چینجز لائی گئی ہیں، وہ ٹیکنیکل کچھ چینجز ہیں جن کو ڈیفر کیا، اور باقاعدہ اسپیکر کی جانب سے گزشتہ رات بھی حکومت سے درخواست کی گئی تھی کہ اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ ڈیبیٹ کی جائے، اور ان کی درخواست پر یہ ڈیفر کیا گیا۔ تاہم جب یہ اجلاس شروع ہوا تو وہ جو پہلا ایجنڈا تھا وہ مؤخر کیا گیا، جس کے بعد شامی صاحب شہباز شریف نے بھی تقریر کی، بلاول بھٹو نے بھی تقریر کی، اور دیگر جو لوگ ہیں انہوں نے بھی تقاریر کی، شاہ محمود قریشی نے ان کی تقاریر کا حکومت کی جانب سے جواب دیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر بابر اعوان نے دوسرا جو انتخابی اصلاحات کا دوئم ترمیمی بل تھا وہ ایوان کے سامنے رکھا، تحریک وہ رکھی گئی، جس پر کاؤنٹنگ کی گئی، اپوزیشن نے اس پر ہنگامہ کیا، اسپیکر ڈائس کا بھی گھیراؤ کیا گیا، اور اس جو موشن تھی اس کے حوالے سے پھر یہ پیپلز پارٹی کی جانب سے درخواست کی گئی اسپیکر سے کہ وہ اس پر کاؤنٹنگ کریں، اور پھر اس پر کاؤنٹ میٹ کیا گیا، تو جس میں 221 ووٹ حکومت کو ملے تحریک پیش کرنے کے حوالے سے، اور اس تحریک کی مخالفت میں 203 ووٹ اپوزیشن کی جانب سے جو ہے وہ کاؤنٹ کیے گئے۔ اب آج اگر جو دونوں کی عددی حیثیت دیکھیں تو 200 حکومت کے جو نمبر تھے شامی صاحب وہ 221 ہی گزشتہ رات سے کاؤنٹ کیے جا رہے تھے، اور جو اپوزیشن ہے ان کے 219 ووٹ کاؤنٹ کیے جا رہے تھے، لیکن آج جب ایوان میں یہ تحریک کے حوالے سے اسپیکر نے کاؤنٹنگ کروائی تو 221 ووٹ حکومت کے نکلے اور 203 ووٹ اپوزیشن کے، جس کا مطلب تھا کہ 219 جو اراکین ہیں حکومتی سائٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، جس پر بعد میں عامر ڈوگر اور فواد چودھری نے بھی یہ کہا کہ ہماری جو کاؤنٹنگ ہے وہ غلط ہوئی، یہ 223 لوگ تھے جو ہماری سائٹ پر موجود تھے۔ تاہم اس پر اعتراض تاج حیدر صاحب کی جانب سے بھی کیا گیا تھا، لیکن دوبارہ کاؤنٹنگ نہیں کروائی گئی، لیکن جو تحریک پیش کرنے کے حوالے سے کاؤنٹنگ تھی اس کو 3 مرتبہ وہاں پر یہ ہاتھ جو کھڑے کر کر بھی تمام اراکین کو کاؤنٹ کیا گیا، اور اس کے بعد صاحب ان کو یہ جو مشینی انتخاب کا بل ہے اسے منظور کر لیا گیا، جی شامی صاحب، جو انتخابی اصلاحات جو اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ دینے کا معاملہ ہے اس کو بھی وہ بل بھی پیش کیا گیا کیا؟ جی سر، جو انتخابی اصلاحات جس کو ڈیفر کیا گیا ہے وہ ایک علیحدہ بل تھا، جو بل آج منظور ہوا ہے انتخابی اصلاحات کے حوالے سے، اس میں ای وی ایم مشین، اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ دینے کا حق، یہ اس سے متعلق بل تھا جس کو 221 ووٹوں سے حکومت نے آج مشترکہ اجلاس میں منظور کروایا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کتنے بل منظور ہوئے ہیں؟ اس کے علاوہ شامی صاحب ٹوٹل 31 بل آج منظور کیے گئے، ایک ہی حلے میں؟ جی ایک ہی حلے میں، اور کہا یہ جا رہا تھا حکومت کی جانب سے شامی صاحب کے پہلے 8 بل ہیں جن کو منظور کروایا جائے گا، پھر ایجنڈا بھیجا گیا، اس میں 58 نکات تھے، 29 بلز کا وہ رات جو گزشتہ رات ایجنڈا، یعنی اس میں کلبھوشن یادو کا جو بل ہے جس میں اس کو اپیل کا حق دیا گیا ہے وہ بھی منظور ہو گیا؟ جی اس سے متعلق بل بھی شامی صاحب جو بل ڈیفر ہوا ہے اس میں کیا تھا؟ شامی صاحب میں اسی کا میں عرض کر رہا تھا کہ وہ کچھ 40 یا 47 کے قریب اس میں ترامیم تھی، اور یہ 2 بل بنیادی طور پر تھے جن پر اپوزیشن جس کا آپ ذکر کر رہے تھے کہ اس پر مشاورت ہو جاتی، اور جس طرح اسپیکر بھی اس حوالے سے مشاورت کر رہے تھے، تو وہ جو انتخابی اصلاحات بل 2021 تھا اس میں بنیادی طور پر وہ ان سے یہ ووٹنگ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ دینے کا اور ای وی ایم مشین سے ہٹ کر تھا، جس میں کچھ الیکشن کمیشن کی کے حوالے سے کچھ ایکٹ میں ترامیم تھی، ان کے حوالے سے بل تھا جس کو مشاورت حکومت نے یہ موقف اختیار کیا کہ وہ مشاورت کی جائے گی، اور اب اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ بیرون ملک رہتے ہوئے ووٹ کا حق استعمال کر سکیں گے،
اس کا طریقہ جو ہے ڈھونڈنا ہوگا. ٹھیک ہے عمر بہت شکریہ آپ کا. شامی صاحب 31 بل آج پاس ہو گئے، لیکن جو احوال رہا وہ بھی ہم اپنے ناظرین کو ساتھ ساتھ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ آج کیا کچھ ہوتا رہا. قائد حزب اختلاف شہباز شریف صاحب اسپیکر ڈائس کے جو ہے وہ پاس کے، اور انہوں نے واک آؤٹ سے پہلے کیا گفتگو کی، آپ کو وہ سنواتے ہیں. آپ بات کرنے کو تیار نہیں. ان کا جو وہ کہہ رہے ہیں صاف انگریزی میں لکھا ہے، بات درست ہو گئی، کانٹرڈکشن ہے. تو ہمارا اعتماد آپ کو کیسے اسپیکر صاحب ہمارا آپ اعتماد کھو رہے ہیں، یہ بڑی زیادتی کی بات ہے، بڑی زیادتی کی بات ہے. کس طرح آگے بڑھائیں؟ ہم اگر آپ یہ کرنا وی آر گوئنگ، ہم جا رہے ہیں، چلیں جی بس چلیں. شامی صاحب آپ نے دیکھا کس طریقے سے گفتگو ہو رہی تھی، اور اسپیکر کا جو رول ہے اس کے اوپر بھی سوالات اٹھائے گئے ہیں، ان کو جانبدار کہا گیا اس طرح کے. تو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ تو طریقہ ہے نا، اب اپوزیشن جو ہے وہ اسپیکر پر غصہ نکال رہی تھی، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو بار بار کہا کہ ہم اس منصب کی عزت کرتے ہیں، اس کرسی کی عزت کرتے ہیں، اور اسپیکر صاحب کو مشورہ دیا کہ وہ بھی اپنے منصب کی عزت کریں، اپنی کرسی کی عزت کریں. تو اسپیکر جو ہے، دیکھیں اسپیکر کا ایک، اور انہوں نے تو شہباز شریف صاحب نے تو یہ بھی مطالبہ کیا نا کہ وہ پارٹی رکنیت چھوڑ دیں. پھر شاہ محمود قریشی صاحب نے جواب دیا کہ بھئی آپ نے، ایاز صادق صاحب نے کیا چھوڑ دی تھی. دیکھیں اسپیکر جو ہوتا ہے وہ ایک عام طور پر برسر اقتدار جماعت سے ہی تعلق رکھتا ہے، لیکن جب وہ اسپیکر منتخب ہوتا ہے تو پھر وہ پارٹی میں شامل تو رہتا ہے، لیکن پارٹی پولیٹکس میں حصہ نہیں لیتا، اور کوشش کرتا ہے کہ غیر جانبداری کے ساتھ ایوان کو چلائے. تو اب یہ تو مطالبہ کرنا کہ آپ پارٹی چھوڑ دیں، کیونکہ اسپیکر نے بھی تو الیکشن لڑنا ہوگا نا اگلا، اس نے بھی پارٹی چھوڑے کیسے؟ پارٹی چھوڑنے کی بات تو درست نہیں ہوگی. لیکن اسپیکر پر تنقید بہت زیادہ ہو رہی ہے اپوزیشن کی طرف سے، حالانکہ اسپیکر جو ہے اصل معاملہ اسپیکر کا نہیں ہے، اصل معاملہ قائد ایوان کا ہے. تو قائد ایوان کو یکسر نظر انداز کر کے اسپیکر بیچارہ جو ہے وہ کیسے حرکت میں آئے گا. ایک اور بڑا دلچسپ بیان آج میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. آصف علی زرداری صاحب سابق صدر، انہوں نے بھی ایک بڑا دلچسپ بیان دیا ہے، وہ سناتے ہیں. خیریت سے واک آؤٹ کیے، کیا کہنا چاہیں گے؟ جتنا یہ زور لگا رہے ہیں، اس بیج کو لگا رہے ہیں، اس کا پھل کوئی اور کھائے گا، یہ نہیں کھائے گا. وہ تو اب زرداری صاحب جو مرضی کہے ہیں، وہ ہمارے وہاں پر لیاقت صاحب آئے تھے تو ان کا آپ آگئے، ان کا نہیں صاحب آئے نہیں ہیں، لائے گئے ہیں، بڑے اہتمام سے لائے گئے ہیں. اب لوگوں نے اس میں بھی بڑے بڑے نقطے نکالے ہیں کہ کون لایا ہے، کیسے آئے ہیں، کیا اہتمام تھا. بینیفیشری کون ہے ویسے، کس کی طرف اشارہ ہے؟ نہیں تو حکومت ہی ہوگی نا بھائی. دیکھیے بات یہ ہے کہ اب یہ بل تو آپ نے منظور کر لیے، لیکن عملاً کیا ان پر عمل ہو سکے گا؟ بالکل. الیکشن کمیشن یہ ذمہ داری لے گا. بالکل. اور اب کئی ہمارے دوست ہیں، انہوں نے جناب ٹویٹ بھی کیے، سوشل میڈیا پہ ہنگامہ کیا کہ الیکشن کمیشن ان بلوں کو، اس بل کو خود مسترد کر سکتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. الیکشن کمیشن کو یعنی قانون سازی جو ہے اس کو ریجیکٹ کرنے کا اختیار نہیں ہے. ٹھیک. یہ تو عدالت کا معاملہ ہے. لیکن اگر اس پہ عمل نہ ہو سکے تو پھر مشکل تو ہوگی. بالکل. پھر الیکشن کمیشن پوچھ سکتا ہے نا. بالکل. عمل تو اس نے کرنا ہے کہ بھئی آپ یہ کیسے ممکن ہوگا کہ یہ مشینیں جو ہیں پورے ملک میں ایک گوشے سے دوسرے گوشے تک، جہاں کہ آپ دیکھیں ہمارے ہاں تو لوگ جو ہیں ان کو آپ ابھی تو نشانوں پہ ووٹ دیتے ہیں. ایجوکیٹ بھی کرنا ہوگا، لوگوں کو بڑے اہم سوالات پر ایجوکیٹ کرنا ہوگا، تربیت چاہیے ہوگی، عملے کی تربیت کرنی ہوگی، تجربہ کرنا ہوگا. لمبا چوڑا پروسیجر ہے. عملی جو مشکلات ہیں ان کی روشنی میں پھر لاہے عمل بنے گا، پھر دیکھیں گے کیسے آگے بڑھنا ہے.